آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو کہ دوسرے پیغمبر ہیں حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل جو کہ بہت زیادہ نیک سیرت اور نیک صورت تھا اور بہت زیادہ شائستہ خوبصورت نوجوان تھا، جو کہ اپنے والدین کا بھی فرما بردار تھا اور نیکوکار تھا، جسے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اور قابیل اس سے بہت زیادہ حسد اور فساد کرتا تھا، ہر وقت حابیل سے لڑتا رہتا تھا۔ حسد کی جلن میں اس قدر قابیل گمراہ ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ جب اس نے قتل کیا تو پھر وہ اس کی لاش کو اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہا تھا جنگلوں میں، تو کہ یہاں اس کو کہاں پہ دفن کیا جائے، کیا کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوہ آیا اور وہ کوے نے اسے دفنانے کا طریقہ سکھایا، تو پھر قابیل نے حابیل کو دفن کر دیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو قابیل نے قتل کر دیا ہے، یعنی کہ بھائی کو بھائی نے قتل کر دیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ بہت پریشان ہونے لگے، ان کو بہت زیادہ غم ہو گیا، کیونکہ حابیل بہت زیادہ سعادت مند اور فرما بردار تھی، نیک شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے شائستہ اور نیک ہونے پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ امید تھی کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا مددگار ثابت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوسری طرف قابیل نے بت پرستی شروع کر دی، پھر شیطان نے اسے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کر حضرت حابیل علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، یعنی اللہ کی جانب سے اللہ نے خوبصورت اور خوبصیرت تحفہ حضرت شیس علیہ السلام کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی۔ 100 صحیفوں میں سے 4 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اللہ نے اتارے۔ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام کے اسماء گرامی موجود ہیں، ان میں شیس علیہ السلام کا شامل تو نہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا بہت ذکر آیا ہے۔ قابیل کی اولاد طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی، جو کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئی تھی، بہت زیادہ زمین میں فساد اور بگاڑ اور نافرمانیوں کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے طوفان کے ذریعے ان سب کو غرق کر دیا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا بیٹا اور نبی اور جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ فرما بردار اور اپنے والدین کے فرما بردار اور بہت زیادہ نیک صورت اور نیک سیرت ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی لیے نبوت کا جو تاج ہے ان کے سر پر پہنا دیا، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی منظور تھا، تو حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں اولاد سے نوازا۔ ان کی اولاد بہت زیادہ نیک اور کثیر تعداد میں تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کے دوسرے بھائی جو کہ قابیل ہیں، وہ ظلم و ستم اور فساد زمین پہ برپا کرنے میں بہت زیادہ آگے جا چکے تھے۔ اپنے فرزند حضرت شیس علیہ السلام نے کی جب وفات کا وقت آیا، بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک غار میں بیٹھنا شروع ہو گئے اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کو گوشے نشین ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے فرزند انوش کو نبوت کے معاملات سے سپرد کر دیا۔ پھر انوش علیہ السلام نے اپنے معاملات ولی عہد انین علیہ السلام کو سپرد کر دیے۔ پھر ان کے بعد انہوں نے اپنے فرزند مہلیل کے بعد ان کو سپرد کر دیے۔ اسی طرح عراقی اجمی لوگ ہی ان سب کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، یعنی کہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات
کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سورس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں اور جنوں وغیرہ کو بھی آر پار کر دیا، ان کو مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو آواز بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوک کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کو مختلف کاموں کی انجام دہی کی وصیت کی، یعنی کہ انہوں نے یہ فرمایا، ان کو وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے اور نیک اعمال کرنے اور لوگوں میں بھلائی پھیلانی ہے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور مصیبتوں اور مشکلات اور آزمائشوں پہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہ اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے جنہیں شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کے بعد ہوئی تھی۔ ان کی تدفین میں اختلاف ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہیں غزہ کے ایک شہر میں دفن کیا گیا، کچھ کا خیال ہے کہ عراق کے شہر میں، اور کچھ کا خیال ہے کہ بھارت کے شہر میں انہیں تدفین کیا گیا، لیکن کسی کو بھی ابھی تک کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔